نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کشادہ کر دیا آپ کی خاطر آپ کا سینہ، اسلام کے لیے اور رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا ہے۔ نبوت یہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جاتا ہے، رسالت کے لیے رب کے پیغام کو لے کر نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا نہیں ہم نے کشادہ کر دیا آپ کی خاطر آپ کا سینہ، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا ہے ان کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، کون سا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ تبلیغ میں آنے والی مشقت کا جو بوجھ تھا ہم نے اتار دیا، اور آپ کی امت کا غم جو آپ پر تھا ہم نے وہ بھی اتار دیا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھولا ہے، اس سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے، یہ ایسا نور ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس کے دل میں وہ نور آ جائے وہ نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں، آخرت کی تیاری، دنیا سے نفرت، موت کی تیاری۔ آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، مرنے سے پہلے موت کی تیاری۔ جس کو یہ 3 علامتیں پائی جائیں اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کشادہ کر دیا۔ اچھا، جہاں تک یہ ہے ایک تو یہ، دوسرا اس کا شان نزول ابن کثیر نے، لیکن اس پر نا مختلف مفسرین نے یہ کیا ہے، وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا واقعہ نہیں ہے وہ بھی یہاں نقل کیا ہے۔ تو زندگی میں 2 بار جبرائیل امین آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو چاک کیا گیا اور نور سے بھر دیا گیا، یہ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ لیکن ایک اور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جعلت ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم کو تو نے بنایا ہے خلیل، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو تو نے بنایا ہے اپنا کلیم، وسخرت لداود الجبال، حضرت داود کے لیے تو نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، نرم کر دیا، والی سلیمان الریحہ، حضرت سلیمان کے تابع ہوا کو کر دیا، شیاطین کو کر دیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ، اور عیسیٰ کو تو نے یہ شان دی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل، موسیٰ کو کلیم، داود کو جبال مسخر کیے، حضرت سلیمان کے تابع ہوا کو، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے۔ یا اللہ، سوال کیا ہے؟ فَمَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے تو نے کیا کیا، میرے لیے کیا بنایا، میری شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اللہ فرماتا ہے میں نے اے محبوب ان سب سے آپ کو سب سے افضل شان عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی شان ہے؟ ان انی لا اذکر الا ذکرت معی، قیامت تک جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں محمد ہوگا۔ یہ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کو جو آپ نے شانیں گنوائی ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں میں نے کون کون سی شان دی ہے۔ قیامت تک جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تمہارا ہوگا۔ وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ، میں نے آپ کی امت کے سینوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کھول دیا ہے۔ اور وَلَمْ أُوتِهَا أُمَّةً وَآتَيْتُكَ كَنْزًا مِّن كُنُوزِ عَرْشِي، اے محبوب میں نے عرش کے خزانوں سے ایک خزانہ آپ کو عطا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے جی وہ الذی انقض ظہرک اور علم نشرح لک صدرک، پڑھیے۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ کتنا بلند کیا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے ہمارے نبی کا ذکر اس طرح بلند کیا، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ رب کی اطاعت کرے گا۔ اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا، قرآن میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جب تک آپ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ تو قرآن سے ہے،
حدیث سے شان کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت قتادہ کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ اب آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہتے ہیں فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَا مُتَشَهِّدٌ وَلَا صَاحِبُ صَلَاةٍ إِلَّا يُنَادِي بِهَا، کوئی خطیب اور کوئی اذان دینے والا ایسا نہیں ہے جو ان کلمات کے ساتھ ندا نہ دیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ایک یہ تو حضرت قتادہ کا قول ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں ان ربی و ربکا، انداز دیکھو، جبریل آ کر عرض کرتے ہیں بے شک میرے رب اور آپ کا رب فرماتا ہے کیفا رفعت ذکرک، میں کیسے آپ کا ذکر بلند کروں؟ خود رب پوچھ رہا ہے میں ذکر کیسے بلند کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو جبریل دوبارہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور بہت بلند کیا ہے، قیامت تک۔ آج ہم یہاں سے درود و سلام بھیجتے ہیں، امتی جو مسجد نبی روضہ رسول کے سامنے ہے وہ وہاں قیامت تک آقا کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کچھ مفسرین نے کہا رفع اللہ ذکرہ فی الاولین، اولین میں بھی آقا علیہ السلام کا ذکر بلند تھا، آخرین سے مراد ہم، اور قیامت تک اللہ نے آقا کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں وَنَوَّهَ بِهِ حِينَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ وَأَن يَأْمُرُوا أُمَمَهُم بِالْإِيمَانِ بِهِ۔ وہ آیت نہیں ہے لَتَنْصُرُنَّهُ لَتَنْصُرَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرَنَّ، تم ایمان بھی لاؤ گے مدد بھی کرو گے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں یأتی من بعدی اسمہ احمد، آئیں گے میرے بعد ایسے نبی جن کا نام احمد ہے۔ ہر نبی نے ایک تو دجال کا ذکر کرتا رہا، ہر نبی اپنی امت کو بتاتا رہا کہ آنے والا ہے، دوسرا ہر نبی اپنی امت کو یہ کہتا رہا اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی آخری مبعوث ہو جائیں ان پر ایمان لانا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پڑھ لیجیے ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے کتنی اعتماد والی اور مثال دے کر فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی جالسن، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وَحِيَا لَهُ حَجَرٌ، آپ کے سامنے پتھر پڑا تھا، آپ نے فرمایا لو جاء العسر فدخل هذا الحجر، فرمایا مشکل آئے اس پتھر میں داخل ہو جائے، لجاء اليسر، فرمایا آسانی آئے گی اس میں داخل ہو کر اس مشکل کو نکال دے گی۔ یہ آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے، جس طرح رب نے تاکید کی ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان کے ساتھ تاکید ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پتھر میں پریشانی چلی جائے آسانی آئے گی داخل ہو کر اس کو نکال دے گی۔ یہ حدیث پاک پڑھیے اذا فراغت فانصب، جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ، اور اب کی طرف راغب ہو جائیں، دنیا کے تمام خیالات چھوڑ کر۔ اس سے مراد قیام اللیل ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے خرج النبی یوما مسرورا فرحا وهو يضحك، آقا علیہ السلام ایک دن نکلے بڑی خوش تھے، ہنس رہے تھے اور فرما رہے تھے لن یغلب عسر یسرین، فرمایا ہرگز کبھی غالب نہیں آئے گی ایک مشکل دو آسانیوں پر، کبھی غالب نہیں آئے گی۔ لن یغلب عسر یسرین، ہرگز نہیں مشکل غالب آئے گی دو آسانیوں پر۔ کون سی دو آسانیاں ہیں؟ ان مع العسر یسرا، دو بار آیا ہے، فرمایا میرے آقا نے یہ تلاوت کی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، کہتے ہیں اذا فرغت من امور الدنیا واشغالها وقطعت علائقها فانصب فی العبادہ، جب دنیا کے امور سے فارغ ہو جائیں، مشغولیت سے فارغ ہو جائیں، عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، وقم الیہا نشیطا،
اللہ فرماتا ہے کھڑے ہوئیے لیکن نشیطن تر و تازہ ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئیے، وَأَخْلِصْ لِرَبِّكَ النِّيَّةَ وَالرَّغْبَةَ، جب کھڑے ہونا ہے نیت رب کے لیے خالص کرنی ہے، جب کھڑے ہونا ہے۔ کہتے ہیں اذا فرغت، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا فرغت من الفرائض، جب فرائض سے فارغ ہو جائیں، فانصب فی قیام اللیل، تو قیام اللیل کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، دعا کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کے صدقے ہمارا سینہ اسلام